یہاں پہ خانہ کعبہ شریف کے غلاف کا کچھ حصہ سلائی ہوا ہے۔ نماز ظہر کے بعد نماز جنازہ پڑھا گیا۔ اب حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں، جنہوں نے نماز سے پہلے عمرہ کر لیا تھا، صفا مروہ طواف کر لیا تھا، وہ باہر، اور جو حاجی صاحبان پہلے اندر نہیں جا سکے وہ ابھی نیچے جا رہے ہیں باب العمرہ گیٹ سے۔ ہر رستے کے اوپر LCD لگی ہوئی ہے، اور یہ تیر کا نشان ہے، یعنی کہ جس جانب دروازہ یا جس طرح لوکیشن اس طرف کافی زیادہ رش ہوتا ہے، یعنی کہ حاجی صاحبان نماز ظہر کے بعد باہر نکلے، جنہوں نے نماز ظہر سے پہلے طواف کر لیا تھا نماز پڑھنے کے بعد۔ گرمی کے باوجود بھی ماشاءاللہ دیکھیں حاجی صاحبان بہت ساری تعداد میں یہاں پہ موجود ہے۔ نا انشاءاللہ 45 سے 50% حرم شریف کے اندر موجود ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے بعد آس پاس رش زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اوسط ٹائم یہ جو مطاف کا نیچے والا حصہ ہے خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور والا، 7:30 8 سے لے کر 11 بجے تک رش بہت کم رہتا ہے، اس کے بعد پھر آستے آستے رش بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ عطا فرمائے یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان اس ٹائم اس تیرے پیارے گھر کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ پاک ان کو ان قریب اسی سال اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی ان کو اپنی فیملی کے ساتھ زیارت نصیب فرما، اور پیارے محبوب کا روزہ رسول بھی دکھا۔ یا اللہ پاک جس ماں بہن نے جس بھائی نے دعاؤں کو بولا، یا اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ پاک ان سب کو اس مقدس یا سامنے پانی بانٹا جا رہا ہے، گرمی کافی زیادہ ہے، اور آپ حرم شریف کی طرف جس راستے پہ بھی آئیں گے آپ کو چاروں طرف سے پانی ملے گا۔ دیکھیں پوری گاڑیاں ماشاءاللہ یہاں پہ تقسیم ہو رہی ہیں۔ نماز ظہر کے بعد حاجی صاحبان واپس نکل رہے ہیں جبل کعبہ کی طرف۔ جو نمازی حضرات آئے تھے پیچھے جا رہے ہیں اس جانب، اور یہ بورڈ کافی زیادہ رکھے ہیں۔ حاجی صاحبان واپس نکل رہے ہیں نماز فجر کے بعد اپنی رہائشوں کی جانب۔ ابھی ہم پہنچے غزہ کبری کے نیچے، اور یہ لیبر اوپر سے نیچے اتر رہی ہے مین سڑک سے۔ اور یہ غزہ کبری کے مناظر، ایمرجنسی شاپیں۔ آج کبوتر بہت کم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ٹائم 6 بجنے والے ہیں، 5:55 ہو گئے۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں اوان اپاڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں اپنی بات میں رکھے۔ حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ابھی جا رہا ہوں حرم شریف، جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں، اور ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں۔ نئے آنے والے ممبران چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ تو آئے چلتے ہیں حرم شریف کی جانب۔ یہ خوبصورت مناظر صبح صبح کے، رضا پارکنگ، یہ جو حاجیوں کے لیے سایہ بنا رہے ہیں رضا پارکنگ کے اندر، اور یہ پیچھے پہاڑ، ابھی یہ پہاڑ جو توڑ رہے ہیں ان کو، ممکن یہاں پہ رہائشیں بنائیں گے جو حرم شریف کے قریب قریب حاجیوں کے لیے۔ یہاں پہ ہر سال قرآن خوانی ہوتی ہے، اور دنیا بھر سے بچے آتے ہیں یہاں پہ۔ یہ سٹیج بنایا ہوا ہے، یہ سامنے کیمرے لگے ہوئے ہیں عبداللہ ال سعود گیٹ کے بالکل سامنے، اور یہ آنے والے مہمانوں کے لیے کرسیاں لگا دی گئی ہیں 100 نمبر گیٹ کے بالکل سامنے ہے۔ اور یہ رستہ باہر نکل رہا ہے 114 نمبر گیٹ والی سائڈ پہ، جس طرف دارالتوحید ہے اس جانب۔ ماشاءاللہ سامنے یہاں پہ آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں 2223 میں یہاں پہ خانہ کعبہ شریف کے غلاف کا کچھ حصہ سلائی ہوا ہے۔ حاجی صاحبان جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں نماز ظہر کے لیے، اور یہ رستہ جا رہا ہے جس طرف 8 نمبر حمام ہے جبل کعبہ کی طرف سے،
سامنے دو گنبد ہیں مسجد حرام کے، کنگ فہد گیٹ، اور اس کے ساتھ ہی باب العمرہ گیٹ ہے۔ ایک رائٹ طرف رائٹ سائڈ پہ ہے کنگ فہد گیٹ 6 نمبر حمام کے سامنے، اور لیفٹ سائڈ پہ باب العمرہ گیٹ۔ یہاں سامنے پانی بانٹا جا رہا ہے۔ گرمی کافی زیادہ ہے، اور آپ حرم شریف کی طرف جس راستے پہ بھی آئیں گے آپ کو چاروں طرف سے پانی ملے گا۔ دیکھیں پوری گاڑیاں ماشاءاللہ یہاں پہ تقسیم ہو رہی ہیں۔ اور یہاں سے حاجی سبحان حرم شریف کی طرف داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں سے نیچے گراؤنڈ فلور پہ گاڑی یعنی کہ نیچے بیسمنٹ میں جاتی ہے، لیکن ابھی راستہ بند کیا ہوا ہے۔ اندر جانے والا شاید یہاں پہ کام ہو رہا ہوگا۔ اور یہ سامنے دو گنبد باب العمرہ گیٹ کے، اور یہ سامنے اس طرف جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی۔ گیٹ لگا ہوا ہے لیکن گیٹ آج کل بند ہے، اندر نہیں جانے دیتے کسی کو۔ جو نمازی حضرات ہیں وہ سیدھے جا رہے ہیں 114 نمبر گیٹ کی طرف، یعنی جو مسجد عبداللہ ہے نیو مسجد اس کی جانب اس طرف۔ اور جو حاجی صاحبان طواف کرنے والے ہیں جو احرام میں ہیں وہ جا رہے ہیں اس جانب، یعنی اس طرف سے جائیں گے دارالتوحید والی سائڈ۔ اور سامنے دو گنبد یعنی 6 نمبر حمام کے سامنے جو گیٹ ہے باب الفہد گیٹ 79 نمبر گیٹ، وہاں سے داخل ہوں گے۔ جبل کعبہ کی طرف سے حاجی صاحبان ہیں جو نمازی حضرات آتے ہیں وہ زیادہ اسی جانب جاتے ہیں جو قریب مسجد عبداللہ 114 نمبر گیٹ سے داخل ہوتے ہیں۔ اس جانب وہی حاجی صاحبان جا رہے ہیں جنہوں نے احرام پہنا ہوا ہے، یا جو حاجی صاحبان کپڑوں میں طواف کرنا چاہتے ہیں وہ جا رہے ہیں۔ جو طواف کے لیے جا رہے ہیں وہ یہ سامنے 8 نمبر حمام ہے، اس کے سینٹر سے سیڑھی اوپر جا رہی ہے لوہے کی 2nd فلور پر، باب العمرہ گیٹ کے بالکل ساتھ ہی وہاں سے اوپر جا رہے ہیں۔ اور جو حاجی صاحبان احرام میں ہیں وہ سیدھے جا رہے ہیں دارالتوحید والی سائڈ۔ یہ سامنے 8 نمبر حمام ہے، ایک پورشن اس طرف ہے ایک پورشن اس جانب بھی، اور سینٹر سے یہ راستہ اوپر جا رہا ہے جو حاجی صاحبان کپڑوں میں طواف کے لیے جاتے ہیں 2nd فلور پر۔ اور گرمی انتہا کی ہے، اس ٹائم ہوا چل رہی ہلکی ہلکی، اور وہ بھی جسم کو جلا رہی ہے۔ اذان ظہر نماز ظہر کے بعد نماز جنازہ پڑھا گیا۔ اب حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں، جنہوں نے نماز سے پہلے عمرہ کر لیا تھا، صفا مروہ طواف کر لیا تھا وہ باہر، اور جو حاجی صاحبان پہلے اندر نہیں جا سکے وہ ابھی نیچے جا رہے ہیں۔ باب العمرہ گیٹ سے سیدھا نیچے اترے تو جو سامنے خانہ کعبہ شریف کی دروازہ نکلتا ہے۔ آج براندوں کے اندر کافی رش ہے۔ ابھی ہم جا رہے ہیں جس طرف باب الفتح گیٹ ہے، یعنی جس طرف صفا مروہ اس جانب۔ ہر رستے کے اوپر LCD لگی ہوئی ہے، اور یہ تیر کا نشان ہے، یعنی کہ جس جانب دروازہ یا جس طرح لوکیشن ہوتی ہے اسی جانب وہ تیر کا نشان ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ باب الاسلام گیٹ کی طرف جانا ہے تو جس جانب ہم جا رہے ہیں جو سامنے دیکھیں تیر، اسی جانب اس کا رخ ہے۔ اس طرف کافی زیادہ رش ہوتا ہے، یعنی کہ حاجی صاحبان نماز ظہر کے بعد باہر نکلے جنہوں نے نماز ظہر سے پہلے طواف کر لیا تھا، نماز پڑھنے کے بعد صفا مروہ کی جانب یہ راستہ بالکل قریب ہے، اس طرف سے آپ باہر نکلیں گے تو آپ صفا اور مروہ پہاڑی کی زیارت بھی کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب کے آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ ابھی پہنچے خانہ کعبہ شریف میں، یہ خوبصورت مناظر ماشاءاللہ اس ٹائم کافی تعداد میں حاجی صاحبان طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کا نماز ظہر کے بعد۔ ماشاءاللہ کافی زیادہ رش ہو گیا اندر، جو نمازی حضرات نماز ظہر سے پہلے اندر نہیں آ سکے وہ ماشاءاللہ بھی جا رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ اور سامنے کھڑا ہوں اس میں خانہ کعبہ شریف کے دروازے مبارک کے۔ ارے آج تو سب سے زیادہ آج ایسا لگتا ہے کیونکہ آج ہم ابھی آئے تو ماشاءاللہ گرمی کافی زیادہ ہے آج کل، یہاں پہ گرمی بہت ہی زیادہ ہے۔ گرمی کے باوجود بھی ماشاءاللہ دیکھیں حاجی صاحبان بہت ساری تعداد میں یہاں پہ موجود ہے۔ نا انشاءاللہ دعا یہاں پہ طواف کرنے کے لیے جو صحیح ٹائم ہے کم رش، صبح 7:30 8 سے لے کر 11 بجے تک، یعنی کہ بہت کم رش ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ رش بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔
نماز ظہر کے بعد تقریباً حاجی صاحبان یہاں پہ 45 سے 50% باقی ہے حرم شریف کے اندر موجود ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے بعد آس پاس رش زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس ٹائم یہ جو مطاف کا نیچے والا حصہ ہے خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور والا، یہ تقریباً فل بھر جاتا ہے، کیونکہ اس ٹائم بلڈنگوں کا سایہ بھی اندر آ جاتا ہے، جو حرم شریف کے چاروں طرف بلڈنگیں ہیں۔ تو ویسے بھی سورج جو ہے وہ اس کی تپش میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے۔ حاجی صاحبان کافی تعداد میں نماز عصر کے بعد حرم شریف کی طرف آتے ہیں۔ نماز مغرب ٹائم تو اندر اور باہر سے حرم شریف فل بھر جاتا ہے۔ بس صبح تقریباً 7:30 8 سے لے کر 11 بجے تک رش بہت کم رہتا ہے، اس کے بعد پھر آستہ آستہ رش بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس راستے سے اگر آپ باہر نکلیں گے تو آپ صفا اور مروہ پہاڑی کی زیارت بھی کر سکتے ہیں۔ ساتھ یہ براندے یہاں پہ ختم ہو رہے ہیں، سامنے خانہ کعبہ شریف ہے یعنی دروازہ مبارک، اور یہ ہے راستہ، یہاں سے آپ باہر نکلیں گے تو آپ صفا اور مروہ پہاڑی کی زیارت کر سکتے ہیں۔ یہ سفید دیوار ہے، اس جانب یہاں سے بھی ایک راستہ ہے، اگر وہاں سے آپ باہر نکلیں گے جس طرف گرین لائٹ ہے تو آپ وہاں پہ جائیں گے جہاں سیکنڈ فلور سے فرسٹ فلور کے اوپر آپ صفا اور مروہ پہاڑی کی زیارت نہیں کر سکتے۔ ماشاءاللہ، ابھی چلتے ہیں باہر اور آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں۔ یہ خوبصورت مناظر، ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی حرم شریف کی زیارت کرواتا ہوں، اور ڈیلی آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں اس مقدس جگہ پہ، اس پیارے گھر میں۔ اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان اس ٹائم اس تیرے پیارے گھر کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ پاک ان کو عنقریب اسی سال اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی، ان کو اپنی فیملی کے ساتھ زیارت نصیب فرما، اور پیارے محبوب کا روزہ رسول بھی دکھا۔ یا اللہ پاک جس ماں بہن نے جس بھائی نے دعاؤں کو بولا، یا اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ پاک ان سب کو اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ان سب کے گھروں میں، ان کے جان مال، اس کی فیملی، بچوں میں، اس کے کاروبار میں، یا اللہ پاک اپنی خیر فرما، اپنا رحم فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے، یا اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان گھروں میں ہاسپٹل میں بیمار ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو صحت و کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان، جتنی بھی مائیں بہنیں بے اولاد ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو نیک صالح لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کا صدقہ ہماری دعائیں قبول فرما، اور ہم سب کو پیارے محبوب کا صدقہ اپنے خیر فرما، اپنی رحم فرما۔ ابھی چلتے ہیں باہر، تو آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں۔ یہ راستہ ہے، یعنی کہ آپ اس راستے سے باہر نکلیں گے تو آپ صفا اور مروہ پہاڑی کی زیارت کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل قریب راستہ ہے، یعنی کہ یہاں سے آپ تقریباً 2 منٹ کے بعد صفا اور مروہ پہاڑی پہ پہنچ سکتے ہیں۔ نماز ظہر کے بعد حاجی صاحبان واپس نکل رہے ہیں جبل کعبہ کی طرف۔ جو نمازی حضرات آئے تھے پیچھے جا رہے ہیں اس جانب، اور یہ بورڈ کافی زیادہ رکھے ہوئے ہیں حرم شریف کے سین میں، اور یہ کافی زیادہ حاجیوں کی مدد کرتے ہیں، جس کے اوپر کافی زیادہ معلومات ہے۔ اللہ اکبر، گرمی بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ تھے سامنے